دوستو اللہ نے یہ نعمت عطا کی، ہمیں یہ نعمت اس کی قدر کرنی ہوگی۔ یہ نعمت کب ملی؟ آج ہمیں یہی معلوم نہیں۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، لیکن وہ اسلامی مہینے، وہ اسلامی تاریخ جس رات کو اللہ نے پاکستان دیا، وہ آج کسی مسلمان کو پتہ ہے۔ پاکستان رمضان المبارک شب قدر کی رات، 27 رمضان کی رات، پاکستان اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی، اور اگلے دن 27واں روزہ تھا جس دن آزادی منائی گئی تھی، جشن آزادی کی گئی تھی۔ دوستو پاکستان ملا ہے، پاکستان کے بنیادوں میں خون لگا ہے۔ پاکستان اگر ہمیں حاصل ہوا تو کن لوگوں نے ہمیں دیا؟ آج ہم یہ کہتے ہیں قائد اعظم نے پاکستان دیا، علامہ اقبال نے پاکستان دیا، انہوں نے یہ پاکستان ہمارے سامنے پیش کیا، اور کبھی ان کا تذکرہ نہیں کیا جن علماء نے اس پاکستان کے لیے قربانی دی، اور جن علماء کو سبق پڑھایا گیا وہ کس نے پڑھایا؟ وہ پیچھے کون تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر آج مسلمان پڑھتا ہے، یہ مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کا سبق کس نے پڑھایا؟ ان علماء کو سبق کس نے پڑھایا؟ ان کو پڑھانے والے صحابہ اکرام تھے، صحابہ اکرام کو پڑھانے والے حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ کبھی ان کا تذکرہ تو جشن آزادی میں میں نے نہیں سنا۔ آج جشن آزادی ہوتی ہے، باجے بجتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، اور دوستو جھنڈیاں لگتی ہیں، اور قائد اعظم علامہ اقبال کی بات ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہونی چاہیے، کیوں نہیں؟ وہی تو بانی پاکستان تھے، انہوں نے تو تصور پیش کیا تھا، لیکن جنہوں نے قربانیاں دی ان کا کسی کو یاد نہیں، جن کی جوتیوں کے صدقے سے پاکستان ملا ان کا یاد نہیں۔ وہ صحابہ اکرام کی ذات، صحابہ اکرام نے اگر دین نہ پڑھایا ہوتا، ہم تک حضور کی باتوں کو نہ پہنچایا ہوتا، تو ہمیں کیسے پتا ہوتا کہ دین کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی، حضور نے جناب روزہ رکھا، قرآن پڑھا، کیسے پڑھا؟ کس نے بتایا؟ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے پاکستان کی تاریخ کو بیان کروں کہ پاکستان حاصل کیسے ہوا۔ آپ وطن کی آج بات تو کرتے ہیں، لیکن وطن ملا کیسے ہے؟ تو دوستو یہ پاکستان وطن سے محبت، اور ایک تو وہ وطن کہ جس کا مقصد ہی کچھ نہیں ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی، جس کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارے کلمہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اسی بنیاد پر پاکستان کو بنایا گیا، پھر اس سے تو محبت اور بنتی ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنے وطن سے محبت تھی، انبیاء علیہ السلام کو اپنے وطن سے محبت تھی، انسان کو وطن سے محبت کرنا یہ بھی آقا کی سنت ہے۔ آؤ مکہ سے جس وقت میرے نبی پر پتھر برسائے گئے، جس وقت میرے نبی علیہ السلام کے پیچھے بچوں کو لگا دیا گیا، جس وقت میرے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک لہو لہان تھے، میرے نبی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھی، میرے نبی علیہ السلام پر باتیں بنائی جاتی تھی، میرے نبی علیہ السلام کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، میرے نبی نے اپنے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کے جانے کا جب ارادہ کیا، میرا نبی جس رستے سے جا رہا تھا بار بار پیچھے ہٹ کر مکہ کو دیکھتا تھا، مکہ کو دیکھ کر اعلان کرتا تھا، اے مکہ تو بڑا معزز شہر تھا، تجھ میں اللہ کا گھر تھا، تجھ میں بیت اللہ شریف تھا، میرا دل یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے نہیں رہنے دیا۔ میرے نبی کو اپنے وطن سے محبت تھی۔ دوستو آج اگر ہم پاکستان سے محبت کریں گے تو یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔